وہ گھڑی بڑی عظیم ہوتی ہے اور اس کا چرچا کرنا قرآن کا حکم ہے. اس کا چرچا کرنا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. قرآن کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اللہ قرآن میں جو حکم دے رہا ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ نے 5 نعمتیں اتنی بڑی عطا فرمائی ہیں کہ قیامت تک ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کتنی نعمتیں ہیں؟ پہلی نعمت خود مصطفیٰ کی ذات. دوسری نعمت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا. اور تیسری نعمت جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ. چوتھی نعمت حسن مجتبیٰ. اور 5ویں نعمت جناب حضرت امام حسین علیہ السلام. قرآن بھی انہی کو کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کون؟ وہ کہتے ہیں کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. 2 سمندر آپس میں ملے. 2 سمندر، ایک شجاعت کا سمندر، علم کا سمندر، رفعت کا سمندر، ولایت کا سمندر، امامت کا سمندر، اور دوسرا عفت و طہارت کا سمندر. عفت و طہارت کا سمندر جس کو مفسرین نے بیان کیا. حضرت انس اس کے راوی ہیں، یقیناً سرکار نے بیان کیا تبھی تو انہوں نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ایک سمندر کا نام مولا علی ہے اور دوسرے سمندر کا نام فاطمۃ الزہرا. دوسرے سمندر کا نام فاطمۃ الزہرا. ایک سمندر تمام تر جنتیوں کا قائد ہے. سرکار نے فرمایا کہ علی، جتنے جنتی ہیں سردار حسن اور حسین ہیں، اور جنتیوں کا قائد تو ہے. قائد تو ہے. فرمایا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے. ایک تو آپ سنتے ہیں نا حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، اور بخاری شریف کی روایت آقا نے فرمایا یا علی انت منی، تو مجھ سے ہے. تو کہاں سے؟ اور میں تجھ سے ہوں. تو فرمایا 2 سمندر مل گئے. کتنے جی؟ 2. آگے کیا ہے؟ یہ 2 سمندر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. فرمایا ملے کیسے ہیں؟ کس نے ملایا؟ فرمایا اللہ نے اور مصطفیٰ نے. کس نے ملایا جی؟ تھوڑا سا پانی. اللہ نے اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ملے کیسے؟ اللہ نے ملایا. اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے، انہوں نے کہا میرے مصطفیٰ، یا تاجدار کائنات، اے فخر موجودات، رحمت عالم، سرور عالم، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. اللہ نے فیصلہ کہ ان 2 سمندروں کو ملا دے. ان 2 سمندروں کو تو عرش پر، عرش اعلیٰ پر ایک مجلس منعقد ہوئی ہے. اس میں خود رب جو تھا، خود رب میزبان تھا، سب فرشتے جمع تھے. اللہ نے 2 سمندر ملا دیے. محبوب اب آپ بھی ملا دیں.
برزخ اللہ، اس سے مراد مفسرین نے لکھا، میں نے صحابہ کرام سے میں نے عرض کیا، حضرت انس بیان کرتے ہیں برزخ سے مراد نکاح ہے۔ کیا ہے؟ نکاح جو ہے یہ ملاتا ہے، برزخ ایک پردہ ہے۔ کیا ہے؟ ادھر امامت علی ہے اور ادھر عفت و طہارت فاطمہ ہے، فرمایا درمیان میں نکاح ہے۔ کیا ہے؟ یہ مل گئے، اس سے پھر موتی نکلے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، فرمایا دو موتی نکلے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت مصطفیٰ کو یا نعمت فاطمۃ الزہرا کو یا نعمت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو یا فاطمۃ الزہرا کے دو بچے احدہما جناب حضرت امام حسن جناب حضرت امام حسین کو، فرمایا یہ نعمتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خوب چرچا کرو۔ کیا کرو جی؟ اس لیے ہم آمد مصطفیٰ کا بھی چرچا کرتے ہیں، محبت مشن والے فاطمۃ الزہرا کی آمد کا بھی چرچا کرتے ہیں، مولا کائنات کی آمد کا بھی چرچا کرتے ہیں۔ چرچا کیا ہے؟ فلیکس لگا دو، میرے بھائی نے لگوائے، اعلان کرو، یہ چرچا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چرچا ہوتا ہی تب ہے، چرچا جب گلی گلی پکار اٹھے۔ آپ دیکھتے ہیں جن چیزوں کا چرچا ہوتا ہے بار بار اشتہار آتے ہیں، اسی طرح ایڈ چلتے ہیں۔ فرمایا مومنو تم بھی دھوم مچا دو۔ کیا کرو؟ کس کی؟ ان نعمتوں کی۔ ویسے تو اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن ان نعمتوں جیسی نعمت اللہ نے نہیں بنائی۔ تو فرمایا یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، فرمایا یہ رب فرماتا ہے میری نعمتوں کا انکار نہ کرنا، میرے مصطفیٰ کا انکار نہ کرنا، میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا انکار نہ کرنا، مولا علی کا انکار نہ کرنا، حسن کا انکار نہ کرنا، حسین کا انکار نہ کرنا، ان کا انکار، کیونکہ کائنات میں ان جیسا اور کوئی نہیں، ان جیسا اور اس مقام پر علامہ عبد الرحمن صفوری نے جو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بڑی پیاری جوڑی تھی، ایک ہمارا باپ ہے اور ایک کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ جنت میں رہتے تھے، آئینہ دیکھا۔ کیا؟ آئینہ دیکھا، بڑا خوبصورت چہرے نظر آئے، ادھر آدم کھڑے ہیں ادھر حضرت حوا کھڑے ہیں، تو دل میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہمارے جیسا تو حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ نے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری جلد نمبر 2 باب سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اپنوں نے بھی اس کو پڑھا ہے، پرائے بھی پڑھتے ہیں، سب نے ترجمے کیے ہیں عربی سے، اپنوں نے بھی، اور یعنی اتنی معتبر کتاب ہے۔ کہتے ہیں آدم کہنے لگے میرا جیسے کوئی نہیں، میرے جیسا مردوں میں میرے جیسا، اور سیدہ حضرت حوا علیہ السلام کہنے لگی رب نے میرے جیسا بھی نہیں بنایا، رب نے وہی فرمائی۔ رب نے کیا کیا؟ قرآن میں نہیں لکھا حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا علم والا کوئی نہیں، نبی تھے۔ رب نے فرمایا موسیٰ چل خضر کے پاس۔ کس کے پاس؟ پوری سورہ کاف اتری ہوئی ہے، تو فرمایا تو انہوں نے کہا ہمارے جیسا بولنا ذرا، تو رب نے کہا کہ آؤ تمہیں دکھاؤں، آؤ تمہیں، پھر فیصلہ تم خود ہی کر لینا کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں یا ان جیسا کوئی نہیں۔ کہاں لے گئے؟ جنت کا ایک خاص گوشہ تھا، ایک خاص محل تھا، اس میں 2 کمرے تھے۔ کتنے؟ 2 کمرے تھے، ذرا حسن دکھانا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا، حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت، زیادہ نورانی، پیارا چہرہ، نہ آدم نے دیکھا تھا نہ حوا نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ دیکھا تو پکار اٹھے اللہ اکبر، باری تعالیٰ تو ہی بڑا ہے، یہ جو ہم نے دیکھا یہ کون ہے؟ کہا ان کو دیکھا ہے، ذرا دوسری طرف بھی دیکھو۔
جب دوسری طرف دکھایا تو پردہ ہٹا دیا، ادھر ایک شخصیت تھی، ادھر کیا تھی؟ ایک شخصیت تھی، ان کا چہرہ دیکھا، وہ بھی نور اللہ نور تھا۔ کہا کہ باری عرض کی باری تعالیٰ یہ اتنے خوبصورت ہیں، ان جیسا خوبصورت تو نہ فرشتوں میں ہوگا، نہ حوروں میں ہوگا، نہ غلماں میں ہوگا، ہمارا جو دعویٰ تھا ہم بھی واپس لیتے ہیں۔ یہ ہیں کون؟ رب نے فرمایا ابھی تو تمہیں مصطفیٰ کی آل دکھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ابھی تو مصطفیٰ کی آل دیکھی ہے، تو باری تعالیٰ مصطفیٰ یہ تو آل ہے، فرمایا مصطفیٰ دیکھو گے تو وہ ان کا کمال ہے، ان کا۔ تو باری تعالیٰ دکھا ہمیں ان کا جمال، ان کا۔ تو فرمایا پھر ایسا کرتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، تم ایسا کرتا ہوں تمہارے کہاں پر؟ ان انگوٹھوں کے ناخنوں میں مصطفیٰ کا نور اتارتا ہوں۔ پہلے پشت میں رکھا، فرشتے جھوم رہے تھے، طواف کرتے تھے۔ پیشانی میں رکھا، وہ کھڑے ہو کر زیارت کرتے تھے اور سجدے میں گر گئے تھے۔ کہاں گرے تھے؟ سجدے میں گر گئے تھے۔ اب کہا باری تعالیٰ نہ یہاں سے نظر آتا ہے مجھے، نہ یہاں سے نظر آتا ہے، کوئی ایسی سبیل کر کے نظر بھی آئے۔ کہاں تیرے یہاں پر انگوٹھوں میں رکھ دیتا ہوں، ناخنوں میں دیکھ، بس نور ہی دیکھنا، نور ہی۔ باری تعالیٰ کوئی دیکھے گا؟ فرمایا کوئی نہیں دیکھے گا اس مصطفیٰ کو، نہ ابو بکر دیکھے گا، نہ عمر دیکھیں گے، نہ ہی عثمان غنی دیکھیں گے، اور کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ میں نے بنایا ہی اپنے لیے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے۔ بس تو نور دیکھ۔ فرماتے مفسرین میں لکھا جب نور دیکھا نا تو اسی وقت کہا تھا قرۃ بعینی کا یا محمد، قرۃ بعینی کا یا رسول اللہ۔ باری تعالیٰ یہ نور ہے، یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا سرکار نے کہ وہ میرا نور تھا۔ کیا تھا؟ اور علی تیرا بھی نور اس سے جدا نہیں تھا، تیرا نور بھی اس سے جدا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام پکار اٹھے کہ یا رب العالمین، مان گئے کہ مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں اور ان کی آل جیسا بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اس لیے حضور کی آل 1400 سال گزر گئے ہیں۔ کتنے؟ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی دلیلیں ہیں۔ میں نے سنایا تھا نا وہ حضرت ویسے کرنی کا، انہوں نے کہا تھا کہ عمر اور علی بھائی کہاں سے آئے ہو؟ ان کو حضور سے آئے، حضور کے پاس سے آئے۔ کہا میرے مصطفیٰ کیسے تھے؟ کہا مصطفیٰ ایسے تھے کہ سورج کے سامنے آتے سورج شرما جاتا، چاند کے سامنے آتے چاند چھپ جاتا، چاند چھپ جاتا، جب چلتے تو بادل سایہ کرتا، پسینہ آتا تو خوشبو آتی تھی، سورج کو اشارہ کر دیں واپس پلٹ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ واپس پلٹ آتا۔ چاند کو انگلی سے توڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وہ جدھر بھی مکھ موڑ دیتے ہیں، ہر طرف فضا بدل جاتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ فضا بدل جاتی ہے۔ ایسے تھے حضور۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ محترم قبلہ خلیفہ صاحب، ڈاکٹر شہباز احمد صاحب، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، آپ ٹائم نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہمارے دل بھی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہاں جی، تو یہ رنگ ہے، یہ کیا ہے؟ رنگ نظر آنا چاہیے۔ یہ جو پٹا ہے نا، پٹکا، یہ یار کا ہے۔ کس کا؟ انہوں نے حضرت اویس نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ عمر اتنی باتیں جو سنائی ہیں تو نے، یہ بتاؤ تم نے میرے محبوب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا 63 برس دیکھتے رہے۔ کتنا جی؟ 23 سال تو بڑا قریب سے دیکھتے رہے، 40 سال بھی جلوے دیکھتے رہے تھے۔ کہا نہیں، جو تم نے دیکھا تھا وہ تو سایہ تھا، حقیقت میں تو رب نے مصطفیٰ کو جبریل امین سے بھی چھپایا تھا۔
اور خود سرکار نے فرمایا کہ یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً، ابو بکر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تو نے سب کچھ دیکھ لیا، میری حقیقت. فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ نے بھی نہیں دیکھا. کس نے؟ حضرت. یہاں پر وہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، آقا علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ یہ حضور کا ہر رات کا پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ بھی چلی گئی. حضور نے سر مبارک یوں کیا تھا، یہ ضمناً باتیں آ رہی. حضور یوں کر رہے تھے، حضرت عائشہ سرکار نے فرمایا من آنا، من آنتا، کون؟ انہوں نے کہا جی عائشہ. کون؟ فرمایا من عائشہ. کون عائشہ؟ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. میرے شوہر نامدار، میرے شوہر نامدار کیا کہہ رہے؟ کون عائشہ؟ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیوی، کہا حضور ابو بکر کی بیٹی. ابو، یہ ادب کا طریقہ ہوتا ہے. حضور ابو بکر کی بیٹی. فرمایا من ابو بکر. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ حضور ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا، ابو قحافہ کا بیٹا. سرکار نے کون ابو قحافہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئی، واپس پلٹی، واپس پلٹی. اور میرے شیخ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کاش وہ یہ سوال کر دیتے کہ حضور آپ کون ہیں؟ حضور آپ، پردے اٹھ جاتے. پردے نہیں پوچھا، واپس چلی گئی. رب کی رضا یہی تھی. جب صبح ہوئی تو حضور سے کہا حضور یہ مسئلہ ہوا رات کو. آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک میں ہوتا ہوں، ایک وہ ہوتا ہے. میں کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں پہچانتا، بس وہ ہو. کیا ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کہتا اللہ ہو، بس وہ ہوتا ہے. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہوں. کہا کہ اے میرے مصطفیٰ تیری تو خود بھی کمال ہے اور تیری اولاد بھی. اسی بات کو تو وہ حضرت شیخ سعدی کہہ گئے تھے نا، بالغ الاولاد بکمال کشفت دجاب حسنت جمیع. بس اتنا لکھا تھا، اتنا لکھا تھا، آگے قلم نہیں چلایا، چل ہی نہیں رہا تھا. کیوں؟ حضور صلہ دینا چاہتے تھے، آقا اجر دینا چاہتے تھے. کہا کہ چلو اب سو جاتا ہوں. 3 ہو گئے فکرے. کتنے؟ 3 سطریں ہوگی، چوتھی صبح لکھوں گا. تو سرکار آ گئے. سرکار نے فرمایا کہ شیخ سعدی وہ جو کلام لکھا ہے ذرا وہ تو سناؤ، وہ تو سناؤ. کہا حضور میں نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع. سرکار نے فرمایا پھر آگے کہہ دے صلو علیہ وآلہ. تو میں بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی آل کمال ہے. اس میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ قرآن کے مطابق، کس کے مطابق؟ سرکار نے فرمایا قرآن کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم نساءنا نساءکم انفسنا وانفسا. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے کہا عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ تھا تو سرکار قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ابناءنا ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو کون سے بیٹے تھے؟ حضرت امام حسن اور پھر فرمایا، پھر اگلی بات نساءنا نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. ہم اپنی، جب عورتوں کی باری آئی تو ویسے تو حضور کی اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی تھیں لیکن کسی کو نہیں بلایا. فرمایا فاطمہ کو لیا سلام اللہ. پھر انفسنا، کیا بھائی ادھر اس کا معنی کیا ہے؟ تم اپنی جانوں کو بلاؤ. کس کو بلاؤ جی؟ ہم اپنی جان کو بلاتے ہیں. کبھی آپ کو کسی نے جان کہا؟ جان کبھی سنا یہ جملہ؟ جن کی شادیاں ہوئی اکثر وہ سنتے ہیں
جب نئی نئی شادیاں ہوتی. یہ جان دنیا دار کہتے ہیں، لیکن قرآن یہاں پر کہہ رہا انفسنا وانفسکم. کیا مطلب تھا؟ تم اپنی جانوں کو بلاؤ. ہم اپنی جان کو بلاتے ہیں. پوچھا کہ حضور یہ آپ کی جان کون سی؟ فرمایا علی المرتضیٰ. کیا ہے بھی؟ علی المرتضیٰ ہے. کئیوں کو مغالطہ ہو گیا، انہوں نے امت کا رخ کسی اور طرف کر دیا، ناشوی بن گئے، یزید کے حمیتی بن گئے، یزید کے حمیتی بن گئے اور اہل بیت سے اپنا تعلق توڑ لیا. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور تجھ سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر خوار پھرتے ہیں. تو آپ کی آل جیسا بھی. چلو آؤ اب اختتام کی طرف چلتے، چند منٹ ہیں. کیا ہیں بھائی؟ صرف ایک ہستی ہے، ایک ہستی جو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئی، اور پیدائش سے بھی پہلے توجہ فرمانا. ایک بڑی شخصیت گزری ہے، بہت بڑا راہب گزرا ہے، جس کا نام ہے مشرم بن وہیب. کیا نام ہے؟ یہ حضور کا عاشق تھا، اور ابھی آقا کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا تھا. کیا پڑھتا تھا؟ جب نماز اتری نہیں تھی. اللہ کے نیک بندے ہر دور میں نماز پڑھتے رہے، طریقے مختلف تھے. جب نماز تہجد پڑھتا تھا تو دعا کرتا تھا، یا اللہ مصطفیٰ دکھا، مولا وہ گھڑی لے کر آ، تیرا محبوب آ جائے. مولا میں تڑپتا ہوں، کب آئیں گے، کس مقام پر آئیں گے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے کعبۃ اللہ میں. کعبۃ اللہ کے قریب ایک مکان ہے، کس کا؟ حضرت عبداللہ کا. توجہ بھائی اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. جو مقصد ہے آج کی رات کا وہ پورا کرنا. ذرا میلاد پڑھ لیں. کس کا؟ مولا علی کا. کس کا؟ مولا علی کا میلاد سنو. فرماتے ہیں بس وہ یہ دعا کرتا کہ مولا مصطفیٰ دکھا. کیا بات. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، حضور آ گئے اور آقا کی عمر جو تھی وہ 29 سال ہو گئی تھی. کتنی؟ ابھی 11 سال باقی تھے اعلان کرنے میں. کتنے؟ 29 اور 11 کتنے بنتے ہیں؟ 40 بنتے ہیں. ایک دن وہ دعا کرتے کرتے وجد میں آ گیا. کہا مولا مانا کہ میں قابل نہیں ہوں کہ تیرے مصطفیٰ کو دیکھ سکوں، تیرے مصطفیٰ کو دیکھ سکوں. چل یہ تو دعا قبول کر لینا کہ کوئی مصطفیٰ کا رشتہ داری دکھا دے. اسی دن جناب حضرت ابو طالب سفر کرتے کرتے شام پہنچے تھے، جہاں یہ راہب دعا کرتا تھا، اور اس دور کا سب سے بڑا راہب تھا. تو جب کوئی لوگ جاتے تجارت کے لیے تو ان کو جا کر سلام کرتے تھے. کیا کرتے؟ جب تک سلام نہ کر لیتے، اپنی تجارت پوری نہ کرتے اور اپنا کام نہ کرتے، تو پھر حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی آئے اور وہاں آ کر انہیں ملے. جب ملنے کے لیے آئے تو آپ کا چہرہ جو تھا نا حضرت ابو طالب کا، وہ بھی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. کیا بھائی؟ چاند سے زیادہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام، علیہ السلام کیا تھے؟ اتنا خوبصورت چہرہ تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کہا کہ آج میں نے دعا کی تھی، لگتا ہے آپ دعا کی قبولیت ہے. آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام؟ کہا مجھے ابو طالب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابو. مکے کے رہنے والے ہو؟ جی مکے کے رہنے والے. کعبے کے متولی ہو؟ زیادہ نشین ہو کعبے کے؟ مسند پر بیٹھتے ہو؟ فرمایا جی. کہا ایک بات پوچھوں؟ ایک بات پوچھوں، آپ کا بیٹا علی ہے؟ کیا پوچھا؟ کبوترا بولنا سر. آپ کا بیٹا علی ہے؟ ان کے نہیں میرا تو کوئی بیٹا علی نہیں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں میرا کوئی بیٹا علی نہیں. کہا پھر سوچ لو. کہا نہیں میرا کوئی بیٹا علی نہیں. کہا محمد تیرا بھتیجا ہے؟ علم جانتا تھا نا. محمد تیرے بھتیجے؟ کہا جی میرے بھتیجے ہیں. ان کی عمر کتنی ہے؟
کہا 29 سال کے ہو گئے. کتنے؟ وہ اٹھا مسکرایا کہا مبارک ہو. پھر علی آیا کہ آیا. علی جب مصطفیٰ کی عمر، تاجدار کائنات کی عمر، وہ جو نبی آنے والا ہے ان کی عمر 30 سال کی ہوگی. کتنی ہوگی؟ تو علی پیدا ہوں گے، ان کا نام مصطفیٰ رکھیں گے، گڑتی مصطفیٰ دیں گے. کتاب معتبر نہ ہو میں ذمہ دار، میں کیوں ذمہ دار. بات اگر معتبر نہ ہو اہل سنت کی بڑی کتب کے اندر میرا گربان، لیکن اگر معتبر ہو اور بڑے بڑے محدثین نے، اور اس دور میں بھی بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بڑے بڑے فقیہوں نے لکھی ہو، تو پھر اس کو مانو. اس کو وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہا تھا؟ جب آپ کی عمر کتنی ہوگی تو علی آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ کعبے کے اندر آئیں گے. کعبے کے گڑتی مصطفیٰ دیں گے، نام مصطفیٰ رکھیں گے، غسل مصطفیٰ دیں گے، اور سرکار فرمائیں گے یہ میرا بھائی ہے. یہ کیا ہے؟ میرا. بس میری ایک بات اور سن لے کہ جس طرح امام تمام تر نبیوں کے محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضور کے صدقے تمام تر ولیوں کے امام علی المرتضیٰ ہوں گے. کون ہوں گے جی؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں واپس آ گیا. میں آ گیا. اس نے کہا کہ اگر میری زندگی رہی تو میں پہنچوں گا، ملوں گا. جب اعلان نبوت ہوگا اس سے بھی پہلے دعائیں کروں گا، جب اشارہ ہوگا، جب اشارہ ہوگا کہ پہنچوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر میری وفات ہو جائے تو حضور سے کہہ دینا میری شفاعت کر، اور میرا سلام علی کو بھی دے دینا زبان. دوستو وقت گزرا کتنا؟ 1 سال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہو گئی. ادھر فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں علی میرے پاس آ گئے، میرے شکم میں آ گئے. کہتی ہیں رب کعبہ کی قسم لوگ بتوں کو مانتے تھے، جہالت تھی. کیا تھی؟ جہالت تھی، نظریں مانتے تھے. جب میں گزرتی تھی تو میرا بچہ اندر بولتا تھا، کہتا تھا ماں یہ بت جھوٹے ہیں، ان کے قریب نہ جانا، ان کے قریب. اور کبھی میرے دل جو موڈ بن بھی جاتا، جیسے ہم لوگ ایسے ہوتے نا، جب جہالت پھیلی ہوتی ہے تو کسی اور کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے لوگ مل جاتے ہیں. کہتی کبھی میرا دل کرتا کہ ادھر سے گزروں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ میرے آڑے آ جاتی، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں بت کے سامنے گزروں. کیا ہوتا؟ میں دور دور رہتی تھی. کیا ہوتا؟ میں. پھر کہتے ہیں وہ دن بھی آ گیا. کون سا دن؟ 13 رجب. کون سا دن جی؟ 14ویں کی رات. 14ویں کی ادھر 12 ربیع الاول. کیا ہے؟ ادھر وہ نبوت کی آمد ہے. اور 13 رجب امام ولایت کی آمد ہے. یہ حسن اتفاق ہے. ادھر 12 ہے، ادھر 13 ہے. بتایا گیا ہے کہ 12 کو بھی مانو اور 13ویں والے کو بھی مان لو. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کی والدہ محترمہ حضرت کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی. بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کعبے کا حضرت عباس دیکھ رہے تھے. اچانک کعبے کی دیوار جو تھی وہ شک ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب دیوار شک ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی. میں پیچھے دوڑا. ہاں جی، دیوار آپس میں مل گئی. میں دوڑا جس کے پاس چابی تھی. کیا نام تھا ان کا؟ عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ. ان کے پاس بھی اندر گئی ہیں. کون؟ ادھر دیوار شک ہوئی اور اندر گئی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد. دروازہ کھولیں، چابی لاک ہے نا، لاک کھولیں. کہتے ہیں وہ چابی لے کر آئے لیکن وہ کھلتا ہی نہیں. وہ کھلتا. ادھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کا تولد ہو گئے. میرا اور آپ کا بچہ پیدا ہو، جس جگہ پیدا ہوتا ہے وہ پلید ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ میرے اور آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو ماں اس کو پیدا کرتی ہے وہ 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. کتنے جی؟ 40 دن. ہر عورت ہر مہینے 3 دن سے لے کر 10 دن تک، 3 دن سے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ
نہیں رکھ سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی، ایک خاص حالت ہے اس پر طاری ہوتی ہے۔ فرمایا تمہاری عورتوں پر ہوتی ہے، مصطفیٰ کے گھرانے پر نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ کے گھرانے پر انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ تو یہ کعبے میں آ گئے، کہاں گئے؟ پیدا ہوئے کب ہوئے؟ 13 رجب کو، 3 دن گزرے، کتنے؟ اندر ہی رہے، دودھ بھی نہیں پیا، دودھ بھی کوئی خوراک نہیں لی، والدہ کہتی میں دودھ دیتی تھی نہیں پیا۔ پھر اگلی بات کیا تھی؟ اگلی بات یہ ہے بھائی کہ 3 دن اندر رہے اور آنکھیں بند رہی۔ آنکھیں جو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی کو دیکھا، علی علی ہے۔ کیا ہے؟ 3 دن گزر گئے، اب دروازہ نہیں کھلا تھا، حضور کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، بس میری چچی محفوظ ہے اور یہ آ جائیں گی۔ کب آئیں گی؟ فرمایا بس آنے والی ہیں۔ تمام تر کفار جو تھے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کیا دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، پھر دوبارہ دیوار شک ہوتی کہ نہیں۔ بس پھر دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد مولا علی کو اٹھایا ہوا اور آ گئی، علی آ گئے۔ کیا آ گئے؟ علی آ گئے، بہار آ گئے، باغ خوش ہو گیا، رشتہ دار خوش ہو گئے کہ علی آ گئے۔ کون آ گئے؟ علی آ گئے۔ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، بیٹا ہوا ہے سینے سے لگاؤں۔ فاطمہ بنت اسد خوش بھی ہوئیں اور ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ کہا خوش ہو رہی ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے اور دیکھیں چاند جیسا ہے، کیا پریشانی؟ کا پریشانی یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے، نہ تو کچھ پیا ہے اور نہ ہی آنکھ کھولی، نہ ہی آنکھ بھی نہیں کھولی۔ انہوں نے کہا میری طرف لاؤ، ایسے سینے سے لگایا، آنکھ نہیں کھولی۔ پھپھو آ گئے، رشتہ دار آ گئے، باری باری آتے گئے، اٹھاتے گئے، آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ اتنے میں حضور آ گئے۔ کون آئے؟ سرکار نے دیکھا سب خوش بھی ہیں، پریشان بھی ہے، پوچھا یہ خوشی تو ہے کہ علی آ گئے۔ کیا آ گئے؟ علی آ گئے۔ اور غم کس بات کا ہے، پریشانی کس؟ کہنے لگے پریشانی یہ ہے آنکھیں نہیں کھولی اور کھایا پیا بھی کچھ نہیں، دودھ نہیں پیا۔ تو سرکار نے فرمایا ادھر لاؤ۔ جیسے حضور نے ہاتھوں میں لیا، نبوت ولایت کو اٹھانے لگی۔ حضرت ابو طالب نے ولایت نبوت کے ہاتھوں میں دی، جیسے دی نا تو حضرت مولا کائنات آنکھیں کھول لی، سرما لگا ہوا تھا، سرما، آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی، آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی، بال بھی بڑے ہوئے تھے، بال بھی بڑے ہوئے تھے۔ یوں مصطفیٰ کو دیکھا، سرکار نے فرمایا یہ تو دیکھ رہا ہے، تم کہتے ہو اس نے پیا بھی کچھ نہیں، جو دودھ دیتے ہیں ماں دیتی تو منہ ادھر کر لیتا۔ سرکار نے اپنی لعاب مبارک، اپنی زبان مبارک جو تھی حضرت علی کے منہ میں دی، پھر فرمایا غسل بھی میں دیتا ہوں تاکہ سنت بن جائے، غسل بھی۔ اس وقت پوچھا کہ نام کیا رکھا؟ حضرت ابو طالب سے پوچھا چچا حضور نام کیا رکھا؟ کہا بھتیجے میری کیا مجال کہ میں نام رکھوں، میری کیا مجال؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کا نام علی رکھ دیا ہے، اللہ نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ پھر جب آپ جوان ہوئے، کیونکہ وقت کام میں مختصر کرنا پڑے گا، تو سرکار نے پوچھا علی جب تو پیدا ہوا تھا تو آنکھ ہی نہیں کھولتا تھا اور کچھ پیا ہی نہیں، دودھ ہی نہیں پیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا یہ تھا اور اللہ کی منشا یہ تھی، اللہ کی منشا یہ تھی کہ پہلی نظر جب علی کھولے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھے، اور پہلی خوراک جو علی کی ہوگی وہ بھی سرکار کا لعاب دہن ہو، سرکار کا۔ سرکار نے فرمایا علی سن لے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ فرمایا علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، قیامت کے دن اللہ میری امت میں سے کسی کو سواری نہیں عطا فرمائے، لیکن 4 سواریاں ہوں گی۔ کتنی؟ ایک پر میں سوار ہوں گا، ایک پر
ایک پر میری فاطمہ تو زہرا لاڈلی بیٹی اونٹنی پر سوار کی جائے گی. اہل معاشر میں اعلان ہوگا. مستدرک حاکم میں اور امام احمد نے مسند احمد میں لکھا, اعلان ہوگا کہ اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے. سرکار نے فرمایا اے علی ایک تیرے لیے بھی خاص سواری ہوگی. حضور اس وقت منظر کیا ہوگا؟ فرمایا اتنا بڑا جھنڈا اللہ تجھے عطا فرمائے گا جسے لواء الحمد کہتے ہیں, اور ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ مولا مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما. فرمایا قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں ہوگا. کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تیرے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا پھر میری سواری چلے گی, پھر میری. اور سرکار حضرت علی نے خود بیان کیا, آپ نے ایک بار سرکار نے مجھے بلایا اور چابیاں عطا فرمائیں. کیا؟ فرمایا علی یہ جنت کی چابیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ جس کو چاہے جنت میں بھیج دینا, جس کو چاہے دوزخ میں بھیج دینا, کیونکہ اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ علی تیری محبت پر کرنا ہے. جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہ جنتی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. جو تیری محبت سے منہ پھیر لے گا, فرمایا وہ مصطفیٰ کا بھی نہیں ہے, وہ خدا کا بھی نہیں ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا جب وہ غدیر خم کے موقع پر جا رہے تھے تو سرکار نے حضرت علی کا یوں ہاتھ پکڑا تھا, یوں کر کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک آیت پڑھی, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. فرمایا پھر سن لو, من کن تو مولا, من کن تو مولا علی علی, من کن تو مولا, من کن تو مولا, ابو بکر کا مولا, عثمان کا مولا, عمر کا مولا, ہر مومن کا مولا. سرکار نے یوں ہاتھ پکڑا تھا. فرمایا اسے جانتے ہو کون ہے؟ سب نے کہا یہ علی ہے. کیا ہے؟ فرمایا پھر سن لو, علی جس کا ولی ہے میں اس کا ولی ہوں, اس کا, اور جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلے آگے کون بڑھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر. آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایک ہی بات ہو جو مولا جی کی بات, وہ رافضی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ رافضی, یہ ناسبی ٹولہ جو آج میں نے پہلے بھی کیا, یزید کے نعرے لگانے والے, یزید کے آج بھی کہنے والے کہ یزید جو تھا اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا, اس کا تو یہ بدبخت ان کے نسب میں قصور ہے, اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں. ہاں جی, تو پھر میں نے عرض کیا, سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا, آگے کون بڑے؟ سیدنا صدیق اکبر بڑے. یہ قریب نے کہا تو ہمارا بھی مولا ہے, علی تو ہمارا بھی. اور حضرت عمر نے تو کمال کر دکھا, ذرا ہاتھ آگے کریں نا, اے علی ذرا ہاتھ تو آگے کریں. سرکار حضرت مولا کائنات نے ہاتھ آگے کیا, حضرت سیدنا عمر نے اپنے سر پر رکھا, سر پر رکھا. فرمایا کہ اے علی, ادھر مخاطب ہوئے, تمام تر مومن سن لو, علی میرا مولا ہے. علی یہ کہتے ہیں, مولوی کہتے ہیں بھائی تم نے تھوڑی سی بات کر دی تو کیا فتوے جاری, تم کیا بن گئے؟ رافضی ہو گئے, تم خارج ہو گئے. اور عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا بھی کیا ہے, ہمارا بھی. اسی طرح حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا تھا. کیا آیا؟ فیصلہ آپ کی خلافت میں. جب فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ علی کریں گے. کون کریں گے؟ ادھر اشارہ کیا, علی کریں گے. وہ بدبخت شخص ہر دور میں بدبخت ہوتے, اس نے کہا یہ کریں گے میرا فیصلہ, اور اس نے زبان درازی کی. کیا کیا؟ عمر میں نے تیرے سے فیصلہ کروانا, میں نے اس سے نہیں کروانا. رب کعبہ کی قسم حضرت عمر جلال میں آ گئے, مونچھوں کو یوں کیا, آپ کی مونچھیں بڑی تھی. کیا تھی؟ جب جوش میں آتے تو یوں کرتے, غصہ آتا تو یوں کرتے. یوں کر کے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں مانتا, میں تو فیصلہ آپ سے کروانے آیا ہوں. رب کعبہ کی قسم حضرت عمر نے ایک ہی ہاتھ سے پکڑ لیا, یوں اٹھایا, یوں اٹھایا اور یوں اٹھا کر نیچے پھینکا. فرمایا جو علی کو نہ مانے اس کا عمر یہ فیصلہ کرتا.
میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یقین کریں ابھی جو نعت پڑھی تھی ابھی دوست نے، اس نے کہا جی آج میرا دل نہیں کر رہا، کیوں ہمارے بھائی مطیع الرحمان نہیں؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں ہوتے ہیں جہاں انہوں نے وہ کیاریاں لگائی ہیں۔ ہاں جی، یہاں کیا یہ پھول جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو رونق نظر آ رہی ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ذکر کی، یہ میرے بھائی مطیع الرحمان نے شروع کی تھی۔ کس نے شروع کی تھی؟ اس مسجد میں۔ خدا کی قسم، آپ تو کہتے ہیں وہ تو یہاں ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں، کدھر؟ بابا جمیل شاہ بخاری میں۔ اگر ہزاروں میل بھی فاصلہ ہو نا تب بھی وہ آتے ہیں۔ کون؟ جن کا تعلق ان سے ہو جاتا ہے۔ نام فقیر انہاں دا باہو، نام فقیر قبر جنہ دیجیے۔ الحمدللہ تعالی اللہ نے ہمیں آل نبی عطا فرمائے ہیں۔ ہاں جی، کون؟ سید رسول شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ۔ میرے حضور شیخ الاسلام جب بھی بات کرتے ہیں، جب کوئی کہتا کوئی مرید ہونا ہے ہم نے، کہتے وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ اور آپ کو بھی پتا ہوگا اس وقت تک جب آپ کا وصال ہوا سید رسول شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ کا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ شیخ الاسلام پڑھائیں۔ اس وقت کوئی بھی شیخ الاسلام نہیں کہتا تھا، اس وقت پروفیسر تھے۔ کیا تھے؟ پروفیسر کہا جاتا تھا۔ شیخ الاسلام انہوں نے کہا تھا، جامعہ ازہر نے شیخ الاسلام کا لقب دیا، سند پیش کی اور اپنے ادارے کے اندر کہا کہ یہ ہے شیخ الاسلام، یہ کیا ہے؟ اور انہی کی اولاد پاک حضرت غلام رسول سید رسول شاہ خاکی رحمت آج مستوار کلندر کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جس نے حضور کی آل دیکھی ذرا ان کا جلوہ دیکھے، ذرا ان کی زلفوں کو دیکھے، ذرا ان کی نظروں کو دیکھے، ان کی نظروں کو دیکھے جو مست کرتے ہیں۔ اور مست کیا ہوتا ہے؟ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اور مولا علی کی بارگاہ کہاں لے کر جاتی؟ مصطفیٰ کی بارگاہ۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے۔ آخری شعر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو جو یہیں آ کے ہو۔ مصطفیٰ کی بارگاہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور اسی بات کو کہا تھا کہ انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں بانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نام سلام پڑھنے مصطفیٰ جان رحمت